السلام علیکم ناظرین، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہے حسن ایوب۔ حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ بتائیں۔ حسن، میں دیکھ رہی تھی آج کورٹس میں جو ہوا کہ عدلیہ پہ کس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے، کس طرح سے غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا ابھی کے ٹینیئر میں قاضی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کے اوپر بھی پرسنل اٹیکس ہوئے، سوشل میڈیا پہ ہوئے، ہر جگہ پہ ہوئے۔ اس سے پہلے جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان پہ اٹیکس ہوئے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ کو اس پہ اسٹینڈ لینا بہت پہلے چاہیے تھا؟ ابھی مطلب جس طرح کہتی ہیں بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تو ابھی ایک جو شو کاز نوٹس ایشو ہوا فیصل واویٹا صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو، جنہوں نے نہایت ہی نازیبا الفاظ، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کون سی ہے، ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا، تو ان کو یہ جو شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت پہلے ہی اس کے اوپر کچھ ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ اس اسٹیج تک یہ بات ہی نہ آتی کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جی پگڑی کا فٹ بال بنائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ نہیں، میرے خیال کے مطابق فیصل ووڈا صاحب نے کوئی تصدیق نہیں کی عدلیہ کی۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میری پگڑی اچھالے گا تو میں اس کی پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی، ہاں، تو اگر کا لفظ استعمال ہو گیا اور نام کوئی کہا، انہوں نے کسی جج کا نام تو لیا نہیں، تو وہ نام نہیں، انہوں نے بیسکلی ایک قسم کا اپنی ایک جو ہے وہ شیلڈ بتائی ہے کہ جی یہ کانسیکوینس ہوگا، اگر کوئی میرے اوپر حملہ کرے گا تو میں بھی اپنے جواب میں حملہ کرنے کا یا رد عمل دینے کا مجاز ہوں۔ تو کیا وہ عدلیہ سے اور قانون سے بالا تر ہے؟ بیسکلی جو ججز ہیں ان کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا بھی ان کو بھی کوئی جو ہے استحقاق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا کام تو انہوں نے کون سا کہا ہے کہ جی انہوں نے، ہاں، ان کو کہہ دیا نا جی کہ ایک پراکسی کے ذریعے ہم پر حملہ کیا گیا۔ اب انہوں نے فیصل ووڈا صاحب کو پراکسی کہہ دیا ہے۔ اب فیصل ووڈا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اگر پراکسی ہوں تو پھر معزز جج صاحب جو ہیں، جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ اس چیز کو ثابت کریں۔ اب انہوں نے الزام عائد کر دیا تو الزام کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں کتنے دنوں سے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں نا کہ الزام لگا دینا ایک الگ بات ہے، اس الزام کے ساتھ کچھ ایسا ایویڈنس ہے، میٹیریل آپ کے پاس ہو جس کے ساتھ آپ اس کو ثابت کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ ثابت کر دیں جج صاحب تو پھر فیصل ووڈا صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ معافی مانگ لیں جج صاحب سے، انہوں نے جو ہے الزام نہیں لگایا۔ لیکن میں اگر کہوں گا، اگر وہ ثابت کریں گے کہ وہ واقعی پراکسی ہیں، یہ جج صاحب نے ثابت پہلے کرنا ہے۔ وہ میں نے کب کہا کہ فیصل ووڈا صاحب معافی مانگنے جا رہے ہیں؟ فیصل ووڈا کو معافی نہیں مانگنی چاہیے، انہوں نے کوئی تصدیق نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اور جو معزز چیف جسٹس رہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے عطر مندرا صاحب، تو عطر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ جی یہ عدالت توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتی، توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتی۔ لیکن اب سو موٹو ہوا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ حسن، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ایک سجیشن دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ججز پہ بات کریں، پھر چاہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب ہوں، جس پہ انہوں نے آج عدالت میں کہا کہ وہ جی ایک کمشنر نے آ کے ان کے خلاف کچھ اناپ شناپ بول دیا، کمشنر پنڈی نے بول دیا، اور وہ پورا دن سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ چلتا رہا، جرنلسٹ نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے باہر جا کے کچھ بھی کیا۔ تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کلچر کامن ہو جانا چاہیے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو بنتی نہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے۔ ہمارے یہ ججز صاحبان بیٹھے ہیں، ان کی آپ نے جتنی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، ان کی آپ نے جتنی پرائیویسی بریچ کرنی ہے آپ کرتے ہیں۔ اگر کوئی تصدیق کرے معزز جج کی تو اس کے اوپر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے تصدیق نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ بڑی ایک تھن لائن آپ سمجھیں، اگر میں کسی کے بارے میں کچھ برا کہہ دوں، ایک بڑی تھن لائن ہے۔ اب کسی شخص نے جج صاحب کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو نہیں کہا کہ میں جج کی پگڑی اچھالوں گا، تو پھر اس کے اوپر کیا آپ توہین عدالت لگائیں گے؟ ہاں، توہین عدالت آپ لگا سکتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن صاحب نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو ٹاؤٹ کہہ دیا، اور میرے پاس اس کو ساتھ کس کو بٹھایا؟ شعیب شاہین کو۔ ٹھیک ہے، ساتھ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ نعیم حیدر پنچوتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب وکلا کو اپنے دائیں بائیں بٹھا کر، تو جب آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیسکلی سرپرست ہے عمران خان کے خلاف تمام کارروائیوں کا، اور اس کو ایگزیکیوشن کو وہ انشور کرتا ہے، اس قسم کے بے بنیاد الزامات جب الزامات عائد کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ تو انیشیٹ نہیں ہوئی۔ لیکن گھوم کرنی جی، میں آپ کو ابھی میں دے دیتا ہوں ریکارڈنگ کے اوپر اس کے اوپر یہ پیش کریں جی، یہ میں دیتا ہوں کہ رؤف حسن صاحب نے جو بات کی ہے تو وہ 100 بھی ہمارے ویورز جو ہیں وہ سن لیں۔ لیکن ان
بسا اوقات ان کو بتانے کے باوجود ان رائٹنگ ایز ویل ایز وربلی چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی جوڈیشل فریڈم جوڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلیسٹ تھا, وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. اچھا اب آپ نے یہ شارٹ سنا جی, اب آپ یہ بتائیں کہ اس شارٹ کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ نہیں, ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. توہین عدالت ہے یا نہیں ہے اس پہ میں کیا کہہ ٹاؤٹ کا لفظ بہت ہی افسوسناک ہے اگر ایک جسٹس صاحب کے بارے میں ایسا لفظ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں سے کہا گیا, تو میرے نزدیک یہ غلط ہے. اور جو کل ہوا وہ بھی غلط ہے, یہ جو کل ہوا وہ بھی غلط ہے. صاحب پر توہین عدالت لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ پھر ہم پھر سارے پھر اس طرح تو دیکھیں اس طرح تو پھر سارے جرنلسٹ بھی اس کے زمرے میں آئیں گے. یہ آج کے جو حالات بن چکے ہیں ایک مخصوص سیاسی جماعت کی وجہ سے, یا ایک شخص کو بلکہ سیاسی جماعت بھی نہیں, میں ایک قیدی کی بات کر رہا ہوں جس کا نمبر ہے 495. وہ اڈیالہ جیل کا ریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ لندن نہیں بھاگے, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, ملاقاتوں کے حوالے ان کی جو لندن نہیں بھاگے تھے جی, نااہل عمران احمد نیازی, وہ تاحیات نااہل اڈیالہ جیل کا قیدی نہیں بھاگے, نااہل عمران احمد کیوں نیازی. نکالا وہ؟ اچھا چلیں آگے بات تو سنیں نا. ٹھیک ہے, اچھا وہ جنہوں نے کل ایسی شرٹ پہنی تھی اور بڑا ایک وہ تصویر, آپ کو پتہ ہے آج وہ عدلیہ کے احترام میں اپنی شرٹ کے ان کے 2 بٹن تھے. آج بک رہے ہیں, اچھا کلر تو بک رہا ہے, دیکھیں انہوں نے تو 2 بٹن کھولے, 2 ہی بٹن تھے, وہ کھول کر عدلیہ کے احترام میں وہ بیٹھ گئے اور آستینے چڑھا کر. تو بیسیکلی آستینے چڑھانا یا اگلے بٹن کھول دینا یہ عدلیہ کا احترام ہے نا, احترام ہے نا. ٹھیک ہے. اور فیصل واویڈا کا یہ کہنا کہ پگڑیاں کو ہم فٹ بال بنائیں گے. اپنی وہ روف حسن صاحب نے جو بات کی ہے نا ٹاؤٹ کا ہے, جو معزز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو, جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں جو ابھی بانی چیئرمین کو اس کے باوجود دی ہوئی ہے, اس بات کے پہلے بھی انہوں نے ریلیف دیا, انہوں نے ریلیف دیا, تو ان کو ٹاؤٹ کہہ دینا میرے خیال سے وہ جسٹیفائڈ ہے, بہت غلط بات ہے. اچھا آگے چلتے ہیں نا. ججز کے لیے پرابلم کیا ہے؟ جب جج ایک کسی شخص کی سہولت کاری کے لیے, ٹھیک ہے, اتنا آگے بڑھ جائیں گے تو وہ اپنی مورل اتھارٹی لوز کر جائیں گے. وجہ آج مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کون سا ایسا قیدی ہے جس کو جیل کے اندر ٹریڈ مل ملی ہوئی ہو؟ کوئی ایسا قیدی بتا دیں جس کو ڈمبلز ملے ہوئے ہوں ایکسرسائز کے لیے. کوئی ایسا قیدی بتا دیں جس کے لیے نیا واش روم بنا ہو, جس میں نئی انگلش WC لگائی ہو اور نئی وینٹی لگی ہو. جی میں نے جو نا میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. اچھا ان جج صاحب کی بات میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ پوری بات کیجیے گا. اب وہ جج جتنے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کی ملاقاتوں کے لیے یعنی 5-5, 6-6 ملاقاتیں ان کی جو ہے نا ہفتے میں ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں, یہ تمام سہولتیں جب آپ ان کو فراہم کر رہے ہیں. کے اوپر بھی ایک کیمرہ لگا تھا جو کہ پھر ایک ہمارے جج صاحب گئے, انہوں نے جا کے ایگزامن کیا. میں نے کہا آپ کو یاد دہانی کرا دوں. اتنی زیادہ جب آپ نے سہولیات ایک شخص کو فراہم کر رہی ہیں اور اس کے لیے اس سے آپ اپنے ڈومین سے باہر نکل رہے ہیں, کیا عمران خان کے علاوہ اور دیگر لوگوں کے مقدمات نہیں ہیں کورٹس کے اندر؟ ہائی کورٹ کے اندر مقدمات نہیں ہیں, پشاور ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں, تمام نے عمران خان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو جب آپ اتنی زیادہ سہولت کاری فراہم کریں گے تو پھر آپ اپنی مورل اتھارٹی لوز کر جائیں گے. جب جج کے پاس کیا ہوتا ہے, جج کے پاس ہوتی ہے مورل اتھارٹی, نہ اس کے پاس ہوتی ہے بندوق, نہ اس کے پاس ہوتی ہے توپ. ٹھیک ہے, اس کے فیصلوں کا ہر بندہ ان کا احترام کرتا ہے ججز کا, ان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لندن بھاگ نہیں جانا چاہیے, اگر جج اپنی مورل اتھارٹی لوز کر جائے, اگر جج اپنی مورل اتھارٹی لوز کر جائے تو پھر نہ کسی نے دل سے اس کا احترام کرنا ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. اور اگر وہ کنٹمپٹ کے اندر کسی کو برائے گا بھی تو کوئی لوگ پیش نہیں ہوں گے, اور جو فیصلے دیں گے فیصلے ان کے ہوا میں رہ جائیں گے. تو پھر کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ تو اس نیچ کے اوپر مت لے کر آئیں. آپ کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا. ایک شخص کو سہولت کاری فراہم نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ اپنے جو آپ نے حلف اٹھایا ہے اس کے ساتھ وفا کریں, اس کے مطابق اپنا ایکشنز لے کر آئیں. لیکن اگر آپ اس قسم کی حرکات شروع کر دیں گے تو I'm sorry to say جسٹس عامر فاروق ایک ایسا مثال ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے, لیکن وہ بہت چپتے ہیں. ان کے ہیڈ ہے, باقی جو 6 ان کے تھے وہ ان کے نیچے وہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ان کے پاس یقینی طور پر ہے, بٹ جب بینچ کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ برابر ہے. تو ایک طرح سے آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک باپ پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں کہ یہ باپ جو ہے اور پھر اس کے بچے جو ہیں یہ پرابلم کر رہے ہیں,
تو باپ تو پھر وہ عدلیہ میں وہی سب سے عامر فاروق صاحب بہت مناسب آدمی ہیں, ہاں بڑے جی. ریزنیبل پھر آدمی ان کے ہیں. نیچے بیٹھے ہی ہوئے از لوگ اے بھی ان کے جیسے ہی ہوں گے نا. ٹیکسٹ بک جج بالکل بالکل. ان کے نیچے والے ویسے دیکھیں نہیں ہیں. اب پھر آپ وہی بات ان کے نیچے والے ویسے نہیں ہیں. وہی بات ہے کہ آرٹیکل 19A کا کتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اور آج قاضی صاحب نے خود اپنی کورٹ میں کہا کہ جرنلسٹ اپنی ریٹنگ کے لیے باہر جا کے کچھ بھی بول دیتے ہیں. انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے منہ پہ آ کے کریں. بہت غلط بہت باتیں ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی ہیں. بہت سے صحافی ایسے ہیں جو کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. اچھا آج قاضی صاحب نے خود کہا, قاضی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, کہ اگر کوئی پرابلم تھی فیصل واویڈا صاحب کو تو وہ رجسٹرار کو خط لکھتے, جو کہ وہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں, اور اس خط کا جواب مل جاتا. بالکل ٹھیک بات ہے, بڑی فیئر بات ہے, اور میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں قاضی صاحب کی کہ انہوں نے اتنا اسٹینڈ لیا. وہ آج بھی اسٹینڈ لے رہے ہیں عدلیہ کے لیے, جوڈیشری کے لیے. تو ایک بڑی جسٹیفائڈ بات تھی کہ جس کو جو ایشو ہے وہ خط لکھے, اور اسی طرح 6 ججز جو تھے انہوں نے بھی خط لکھا. میری دانست میں, میری سوچ میں یہ بات ریکارڈ پر آ رہی ہے, یہ بات ریکارڈ پر آ رہی ہے. میرے حساب سے فیصل ووڈا کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ نہیں ہوں گی. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میری اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے. ان کی تقریر سنی ہے, کوئی کنٹمپٹ نہیں کیا فیصل ووڈا نے. اگر فیصل ووڈا نے یہ کنٹمپٹ کیا تو وہ کنٹمپٹ پھر میں نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے. اگر فیصل ووڈا نے, اگر وہ فیصل ووڈا کی کنٹمپٹ ہے تو پھر میری بھی کنٹمپٹ ہے, کیونکہ سوال تو میں بھی کروں گا جج سے. جب آپ سہولتکاری فراہم کریں گے تو سوالات اٹھتے ہیں آپ کے اوپر, اور اس ملک کے اندر سوالات اٹھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے, تصدیق پر پابندی ہے. اور جب تصدیق کریں گے تو پھر اس کا کانسیکوینس بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ سوالات اٹھا رہے ہیں تو پھر اتنا آپ کو بھی دل گردہ رکھنا چاہیے, کیا برداشت کریں. پچھلے شو میں آپ نے کہا کہ منصور اوان جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے, بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, بہت کریڈیبل آدمی ہے, انہوں نے کل کہا کہ جی بڑا غلط ہوا ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے تھے, اور آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل واویڈا ٹھیک تھے, کیونکہ کل آپ نے کہا کہ وہ بالکل انہوں نے جو بات کی اطہر من اللہ صاحب نے کہ یہ ہوا جا رہا ہے ہمارے بارے میں, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر ایسی چیز ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. وہ انہوں نے کہا کہ میری پگڑی اچھالنے کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے چیف جسٹس پاکستان نے نہیں کہا, جی اطہر من اللہ صاحب نے کہا, اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میرے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. جب انہوں نے کہا آپ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے, جبکہ اٹیک ان کے اوپر نہیں ہوا. تھوڑی سی تھن لائن سمجھے نا آپ. اگر میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ فیصل ووڈا نے تو منصور عثمان اوان نے بات کی, جو منصور عثمان اوان نے بات کی وہ بالکل ان کی بات کے سوال کے جواب میں انہوں نے دیا, اور وہ کریڈیبل آدمی ہے, ٹھیک بات کی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر تو انہوں نے بات ٹھیک کی, حسن آپ کی بات میں تضاد نہیں, یہ بات میں تضاد نہیں آ رہا. اگر تو جج صاحب نے یہ کہا, فیصل ووڈا نے ان کا نام تو لیا نہیں, کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بہت اچھا ایکشن لیا. آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم کہ وہ کھڑے ہوئے, اپنے ججز کے لیے کھڑے ہوئے, عدلیہ کے لیے کھڑے ہوئے. پھر منصور اوان صاحب نے کچھ کہا, ان کی اسٹیٹمنٹ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے جو فیصل واویڈا صاحب ہیں اور جو آپ کی ایک رائے ہے. تو میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں کہ آپ نے ایک دن پہلے کہا کہ منصور اوان صاحب کریڈیبل انسان ہے, اسی کریڈیبل انسان نے کہہ دیا کہ جی جو فیصل واویڈا نے جو بھی اناپ شناپ بولا وہ غلط بولا. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. اب یہ الفاظ تبدیل کر رہی ہیں نا. ٹھیک ہے. انہوں نے جب اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کی کہ میرے متعلق انہوں نے بات کی ہے تو انہوں نے غلط کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب بات انہوں نے ان کے متعلق کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر منصور عثمان اوان کی جو بات ہے اس نے تو ان کی سوال کے جواب میں کہا کہ میرے متعلق بات کی, ان کا غلط کی ہے. ٹھک ہے. اب یہ بات تو میں اس طرح بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز تو یہاں پر یہ آ گئی, یہ بات کلیئر ہوگی اب. ٹھیک ہے. ہاں, آپ نے کہہ دیا, اب میں کیا کروں. اچھا اب اگلی بات سنیے گا کہ یہ جو ججز ہیں, یہ محترم ہمارے آنریبل ججز ہیں, ان آنریبل ججز کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے متعلق کیا کیا مغالطات نہیں بک رہے یہ لوگ, تو ان کا بھی کنٹمپٹ پروسیڈنگ کریں نا. غلط خالی کہنا تو ضروری نہیں ہے نا. پھر کنٹمپٹ پروسیڈنگ جس طرح فیصل ووڈا کے خلاف سٹارٹ ہوئی ہے, حالانکہ اس نے کہا نہیں, نام نہیں لیا, وہ تو نام لے کے کر رہے ہیں, تو کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کریں رؤف حسن کے خلاف. اور اسی طریقے سے یہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ ہونی چاہیے ان لوگوں کے اوپر جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق جو ہے وہ بکواسات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آج جو عامر رحمان صاحب ہیں جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں, ان سے جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو ہوا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ توہین ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی معاملہ بڑا سنجیدہ ہے, اور میں جی وہ یوٹیوب پہ سن نہیں سکا, وہ پاز ہوئی تھیں چیزیں, یہ وہ انہوں نے کہا بیپس تھی. جی بالکل بیپس, تو بیپس لگی تھی تو ہی کوڈ ناٹ ہیئر اٹ. تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, ان کے پاس ریلیونٹ انفارمیشن جب نہیں ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل تو ہو سکتا ہے نا جی وہ
बिजी होते हैं अपने चैम्बर वर्क में, केसेस तैयार कर रहे होते हैं, वो बैठ कर टीवी यूट्यूब देख रहे होते हैं. तो आ रहे थे, ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी ना पैमरा से ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी, वो देख लीजिएगा. तो थोड़ा पेशेंस रखें. अभी वैसे भी जो है वो जवाब मांग लिया फैसल वोडा से, तो फैसल वोडा साहब अपना जब जवाब देंगे वो अपना जवाब देंगे, मुस्तफा कमाल साहब अपना जवाब देंगे, तो उसके हिसाब से जो चीज होगी अकॉर्डिंगली तो वो हमारे सामने आ जाएगी. दूध का दूध और पानी का पानी होगा. और मुझे इंसाफ की उम्मीद है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से. जो कुछ होगा इंशाल्लाह इंसाफ होगा. और इसमें कोई और आदमी को भी शामिल करना मकसूद हुआ तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसको शामिल करेंगे. जिन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुतल्लिक जो है बकवासात कर रहे हैं वो लोग, उनको कम अज कम जो है वो कटारी के अंदर जरूर लेकर आए. चीफ जस्टिस ने खुद अपना जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा किया है. वो आपके ऊपर जो तनकीद और गालियां दे रहे हैं उसके ऊपर वो खामोश है, वो उसको टेकअप नहीं करना चाह रहे. अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि किसी को मसला है तो आके हमसे बात करें. जी मैं बात कर रहा हूँ जी, चीफ जस्टिस को मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब प्लीज आप चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से मुतल्लिक जो रऊफ हसन साहब गुफ्तगू करते रहे हैं तज़ीक आमेज, आप इस मामले को भी टेकअप करें. ठीक हो गया हसन, ये एक आपका नज़रिया था. बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि आज एक बड़ा एक अच्छा एक इनिशिएटिव हुआ. आर्टिकल 19 का एक बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है. 1919A सारे जजेस को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है. और इस पे आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज ईसा ने जो एक्शन लिया, बड़ा अच्छा एक्शन लिया. और उन्होंने कहा कि जिनको हमसे मसला है वो आके हमसे बात करें, जो तनकीद है वो आके हमसे बात करें. बहुत जस्टिफाइड था. और ये कल्चर जो अटैक्स करने वाला कल्चर है, आई एम श्योर कि इसको ख़त्म होना चाहिए. बिकॉज आर्टिकल 14 ऑफ पाकिस्तान डिग्निटी ऑफ मैन को बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस देता है. और आर्टिकल 19 जो है इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है. थैंक यू सो मच हसन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.